امداد سمرو آئندہ 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں اور قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان صاحب کی رہائی کی باتیں ہیں، رہائی کے معاملات ہیں، اور وہ بھی ایک اہم پیش رفت کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ اس ویلاگ میں آپ کو میں بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ پھر آرٹیکل 6 ایک اور چیف کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کے مطالبات ہو رہے ہیں۔ ایک چیف تو آرٹیکل 6 میں سزائے موت سنائی جا چکی ان کو، اور وہ تو خیر سزا پانے سے پہلے یا سزا کا حتمی فیصلہ آنے سے پہلے وہ گزر گئے تھے اس دنیا سے، پرویز مشرف صاحب، لیکن ایک اور چیف ٹارگٹ پر ہے، ان کے لیے ڈیمانڈز آ رہی ہیں، دباؤ بڑھ رہا ہے سسٹم پر کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جائے۔ کیوں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر ایک لڑائی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، یا ایک تلخ کلامی ہوئی ہے، ایک جھگڑا ٹائپ صورتحال پیدا ہو گئی سپریم کورٹ میں۔ وہ کیا تھی، وہ کیوں لڑائی ہوئی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کیوں ایک صحافی کے ساتھ تقریباً لڑ پڑے، یہ معاملات۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ راتوں رات ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے، ایک مذہبی جماعت جو ہے، جو کبھی کبھی ایک قومی اسمبلی میں نشست لینے جیسی رہی ہے، وہ مذہبی جماعت اچانک پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت بن گئی۔ سب سے زیادہ ووٹ اس جماعت کو ملا ہے، اور وہ بڑی سب سے زیادہ سیٹیں اس جماعت کو، ووٹ نہیں ملا لیکن سیٹیں مل گئی ہیں۔ تو یہ بھی ایک پاکستان کی سیاست میں ہی ایسا کمال اور ایسا چمتکار ہو سکتا ہے، تو وہ چمتکار وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب آج میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پر ایک بڑا دلچسپ جملہ، رب نواز بلوچ صاحب ایک جیالے ہیں، ٹویٹر پر بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ رکھا بڑا دلچسپ۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہیں جیل میں، اور ان کے سارے وکیل پارلیمنٹ میں، مطلب ساری کی ساری پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کے وکیل جو ہے عمران خان صاحب کے، وہ پہنچے ہوئے پارلیمنٹ میں، اور خان صاحب جو ہیں کپتان جو ہیں وہ جناب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وکیلوں کو عمران خان صاحب نے اپنے مقدمات کے لیے لگایا تھا، اور پھر جب مقدمات وکیل نہیں لڑ سکے تو خان صاحب نے کہا جا کر الیکشن لڑو، اور الیکشن لڑے اور جیت گئے۔ اب پیغام رسانی ہو رہی ہے اس معاملے کو لے کر کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا۔ نواز شریف صاحب خبردار، آپ کی سیٹ بھی جو ہے نا 130 وہ بھی جائے گی، اور عمران خان صاحب ٹھیک چیخ رہا ہے، ٹھیک چلا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی والے کہ 125 سیٹیں وہ جیت چکے ہوئے ہیں، ہم نے دھاندلی کر کے وہ آپ کو دلوائی ہیں۔ تو میسیجز پراپر نواز شریف صاحب کو جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک میسیج کروایا تھا کہ ہمیں مرکز میں حکومت بنانے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں چاہیے پنجاب ہمیں مل گیا، باقی خسمانو کھاؤ۔ تو اس کے بعد پھر کمشنر لیاقت سامنے آ گئے تھے، اور اب کچھ اور چیزیں تیزی کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں۔ مطالبہ عمران خان کی رہائی کا، اور پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ اگر ملک کو مزید انتشار سے اور بحران سے بچانا ہے، اور اگر کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ دی جاتی ہے، کہیں کوئی انڈرٹیکنگ ہو جاتی ہے کہ کپتان باہر آ کر اچھے بچے کے طور پر بیہیو کریں گے، اور وہ جو ان کو مینڈیٹ ملا ہے یا جو دلوایا گیا ہے ان کو، یعنی جہاں تک وہ ہیں اس کے اوپر اگر وہ اکتفا کر کے اور سسٹم کو چلنے دیں گے تو پھر ٹھیک ہے، رہا کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی پراپر بمبو مارا گیا ہے، ٹیسٹر مارا گیا ہے کہ جناب عمران خان کو رہا اگر کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا۔ اور دوسری چیز جو نواز شریف صاحب کے ساتھ چھیڑ خانی جاری ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی یہ نہیں کرتی، کسی کو بھی اسٹیبلشمنٹ جو چاہے مرضی ہو جائے، لیکن پھر وہ سب کو ہر طرح سے ٹائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آج کل خود ٹائٹ ہوئی ہے، جتنا اسٹیبلشمنٹ ٹائٹ ہے، جتنی اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے، پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی پریشان نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل سٹیک ہولڈر بنی ہوئی ہے نا، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، رونقیں لگی ہیں، میلے لگے ہوئے ہیں، جیل میں بیٹھ کر وہ اپنا اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، کمال قسم کی اسٹیٹمنٹ کہ جو اپنا مدر آف آل یو ٹرنس نے ووٹ کو عزت دو کے بجائے بوٹ کو عزت دے دی۔ یہ جملہ عمران خان کی طرف سے جیل کے اندر سے آیا۔ اس کے علاوہ ریگنگ ہوئی ہے، یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو کیا یہیں چپ کر جائیں، یہیں بس کر جائیں، ملک کو تماشا نہ بنائیں۔ یہ بھی کہا۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان نے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے باہر آ کر میڈیا کو بتایا کہ جی بھائی صاحب نے یہ میسج دیے ہیں، یہ باتیں کی ہیں کہ جی بیٹ کا نشان چھیننا پی ٹی آئی سے مدر آف آل ریگنگ تھا، اور جو کچھ ہو چکا
اب دنیا کے سامنے مزید تماشا نہ بنائیں، جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دے کر عوام کی رائے کا احترام کیا جائے۔ اچھا یہ بات تو عمران خان صاحب نے کی ہے نا، لیکن دوسری بات، نواز شریف صاحب کے سینیٹر، مسلم لیگ نون کے سینیٹر، جن کو ہیومن رائٹس کی کمیٹی سینٹ کی دلوائی گئی تھی، مصطفیٰ نواز کھوکھر سے لے کر پیپلز پارٹی کے سامنے کہا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ یار یہ کمیٹی آپ نے ہمیں دینی ہے، سینٹ کی ہیومن رائٹس کی کمیٹی، اور باقی آپ یعنی بارگیننگ کر کے پراپر مسلم لیگ نون نے وہ کمیٹی لی سینٹ کی، اور پھر وہ کمیٹی دے دی تھی اپنا مشاہد حسین سید صاحب کو۔ اچھا مشاہد حسین سید صاحب نے وہ کمیٹی چھوڑ کر دفاع کی کمیٹی لے لی تھی، تو مشاہد حسین سید نے دفاع کی کمیٹی لے لی، اور ہیں بھی دفاع والوں کے، وہ کوئی انڈیپینڈنٹ شخص تو نہیں ہے نا، ہاں رائے دیتے ہیں، دبنگ رائے دیتے ہیں، بڑی کلاس قسم کے دانشور ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کی جو ایشوز پر خاص طور پر فارن افیئرس پر گرپ بہت مضبوط گرپ ہے، خوبصورت انسان ہے، خوبصورت شخصیت ہے، لیکن جن کے ہیں ان کے ہیں، تو خوبصورتی کو میاں نواز شریف صاحب کیا کریں گے؟ تو ان کے ذریعے ہی نواز شریف کو پیغام ملا ہے، کہا گیا نواز شریف کو کہ دیکھیں اب جو ہوا ہے نا ہو گیا، تمام سیاسی قیدیوں کو آزاد کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ ایک سوچ، ایک اپروچ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب تک پہنچائی گئی ہے کہ بھائی جان ہمارے پاس یہ سوچ ہے، ہم اس طرح چیزوں کو لے کر سوچ رہے ہیں، ہم اس طرح چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے سیاسی قیدی ہیں، جتنے سیاسی قیدی عمران خان یونی میں آتا ہے ان کو رہا کیا جائے۔ اچھا یہ بات کہاں کی گئی ہے؟ یہ بات پارلیمنٹ کے فورم پہ کی گئی ہے، سینٹ میں کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، آپ نے جو کچھ کرنا تھا آپ نے کر لیا، آپ نے اس کو غدار کہا، آپ نے چور کہا، آپ نے جو بھی کہا، لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے، لہذا آپ اس مینڈیٹ کا احترام کریں اور رہا کریں سب کو۔ اور نواز شریف صاحب کے لیے انہوں نے کہا کہ جی بڑے آدمی ہیں، ریبر ہیں، لیکن ان کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس طرف سوچیں کہ ان کو رہا کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے یہ میسیج ہے۔ اور دوسرا میسیج جو آیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو، اب یہ ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پراپر کچھ بمبو شمبو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، یعنی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپروچ ہے۔ اب انتخابات میں دھاندلی، پی ٹی آئی والے شور مچا رہے ہیں، کچھ انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار، انڈیپینڈنٹ صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو رزلٹ آئے ہیں انتخابات ایسے نہیں تھے، گڑبڑ ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں اپنا جو ہے نا وہ مینڈیٹ کے مطابق رزلٹ نہیں آیا، بہت کچھ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے جو یہ الزام لگا رہے ہیں ان کو پروف کرنا پڑنا ہے۔ بطور صحافی، بطور تجزیہ کار، میں نے جو الیکشن سے پہلے پلس لی تھی وہ یہ تھی کہ مسلم لیگ نون 80 کے قریب رہے گی، اس سے اوپر نہیں جائے گی۔ پھر کچھ لوگ شامل ہوئے ہیں لیکن رہی 70 کے آس پاس ہے، اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ سرپرائز دے گا پی ٹی آئی کا ووٹر اس دن کو، 8 فروری کو اگنور مت کریں۔ سرپرائز ہوا، کیونکہ جو آخری دن کی سزائیں تھی اس نے پی ٹی آئی کے ووٹر کو چارج کر دیا تھا، اس کی غیرت کو للکارا تھا کہ دیکھو جی آپ نے ہمارے لیڈر کو سزائیں دی ہیں تو یہ لیں، پھر ہم اس طرح کا رزلٹ دے سکتے ہیں، آپ کو دیا۔ اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت سازی کے معاملات جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹے امپورٹنٹ ہے۔ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت آصف زرداری صاحب کے ساتھ ان کی جو کمیٹی ہے، رابطہ کمیٹی، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ، بلاول زرداری ہاؤس میں، وہاں پر وہ مشاورت کا عمل جاری ہے ان کا، وہ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے آج اپنا سپریم کورٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، جہاں پر ان کی اچھی خاصی جو ہے نا وہ تلخی تو نہیں لیکن سخت جملوں کا تبادلہ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک ذرا گرم اسٹائل میں بطی اللہ جان صاحب کے ساتھ ان کا ایک آرگومنٹ بھی ہوا تھا، تو وہاں پر انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ جی ہم نے کابینہ میں شامل نہیں ہونا، ہم صرف ووٹ دینے کی ہم نے کمٹمنٹ کی ہے، مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے اور اپنی شرط پر ووٹ دیں گے، نون لیگ کی شرط پر نہیں دیں گے۔ تو 24 گھنٹے کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے انتہائی اہم ہے، اور وہاں پر پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر شہباز شریف صاحب اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں ساگڈار صاحب کے رہائش گاہ پر، ان کو وہاں پر بریفنگ دی گئی ہے کہ ایم کیو ایم والے کیا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی والے کیا چاہتے ہیں۔ تو اب نواز شریف صاحب مری میں بیٹھے ہوئے ہیں، برف باری انجوائے کر رہے ہیں، ان کو سطحی خیران نواز شریف صاحب کے لیے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی سکون ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ اس لیے سکون نہیں ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کو ایک اور پیغام ملا ہے، اور یہ پیغام نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی طرف ٹلٹ مارنے والے سمجھے جانے والے صحافی کہ وہ مسلم لیگ نون کے ہمدرد بھی رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے لیے اکثر اپنا باتیں بھی کرتے رہے، آرٹیکلس بھی لکھتے رہے، نواز شریف صاحب سے میل ملاقاتیں بھی ان کی رہی ہیں۔ جاوید چودھری صاحب، ان کا ایک طویل آرٹیکل ہے، انہوں نے بدھا کا ایک مثال دی ہے کہ جی بدھا نے
جو ہے وہ کہتے ہیں لوگ اس لیے پریشان ہوتے ہیں، انسان اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ اس نے خواہشات کی ٹوکری اپنے سر پہ رکھی ہوتی ہے۔ اس کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنے سر سے خواہشات کی ٹوکری اتار دیں، ورنہ پھر کیا ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جیسا ایک بھی شخص پاکستان میں نہیں ہے۔ نواز شریف پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں، انٹرنیشنلی نواز شریف صاحب پاکستان کو آئسولیشن سے نکال سکتے ہیں، معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں، سعودی ہو، انڈیا ہو، امریکہ ہو، سب کے ساتھ بہتر معاملات کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب، واحد شخص ہیں۔ لیکن کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ میاں نواز شریف 2024 کا الیکشن ہار چکے ہیں، عوام نے انہیں عملاً مسترد کر دیا۔ آج اگر لاہور کے این 130 کے فارم 45 کھل گئے تو میاں صاحب 16,000 ووٹوں سے ہار جائیں گے۔ میاں شہباز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف اور رانا تنویر کی صورتحال بھی مختلف نہیں ہے۔ یہ حلقے بھی جس دن کھل گئے یہ سیٹیں بھی نکل جائیں گی۔ قومی اسمبلی کی 20 سیٹوں پر گڑبڑ ہوئی ہے اور میاں صاحب اس حقیقت سے واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود خواہشات کی گٹھڑی انہیں پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی۔ اب یہ بھی کوئی سادہ بات نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے وہ جاوید چودھری صاحب ایک باخبر صحافی ہیں، ان کے تعلقات ہر جگہ ہیں۔ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے مشرف کے ساتھ کئی گھنٹے بیٹھ کر آرٹیکلز لکھے ہیں، مشرف کیا کرتے رہے اور کیا کچھ ہوتا رہا، عمران خان صاحب کو لانے کے لیے سارا کچھ وہ کرتے رہے۔ تو اب وہ یہ پیغام دے رہے ہیں جناب کہ میاں صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم شاید بنتے مخلوط حکومت میں بھی، لیکن شاید اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جی آپ نے وزیر اعظم نہیں بننا، اگر آپ بنیں گے تو پھر 130 بھی کھل جائے گا، جہاں یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ آپ سے جیتی ہوئی ہیں۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بات ٹھیک ہوگی، جاوید چودھری جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا، لیکن یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے نواز شریف صاحب کے لیے۔ لیاقت چٹھا، اس کے بعد مشاہد حسین سید، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کہ ٹھیک ہے جی، پھر اگر آپ اگر نہیں بیٹھ سکتے، اپنے ایک اتحادی حکومت نہیں بنا سکتے، آپ اگر نہیں چلا سکتے تو پھر ہمارے پاس آپشن موجود ہے، ہم دے دیتے ہیں 125 سیٹیں عمران خان کو، پھر ہمیں عمران خان صاحب کیا کر لیں گے، پھر آپ جانیے گا، پھر آپ کے ساتھ جو کچھ ہونا ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو پراپر پیغام رسانیاں ہو رہی ہیں، اس لیے 24 گھنٹے اہم ہیں۔ پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو 24 گھنٹوں کے اندر فیصلہ کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی چل بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں شرائط ماننی نون لیگ کی، ہمارے پاس سندھ ہے، ہم مرکز میں حکومت کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں، ہم بلوچستان میں اپنی حکومت بنا سکتے ہیں، اب بلوچستان میں ٹائی پڑ گیا، برابر ہو گیا، لہذا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ اقتدار شیئر کریں، لہذا بنتی حکومت بنائیں، نہیں بنتی نہ بنائیں۔ آ کر پھنس گئے میاں نواز شریف صاحب، اور ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ چاروں طرف سے بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب اسلام آباد کے ہیں تو لہذا 24 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ اب میں آتا ہوں وہ جو آرٹیکل 6 کی بات، جناب مشتاق صاحب، سینیٹر مشتاق حسین صاحب، جماعت اسلامی کے مشتاق احمد صاحب، انہوں نے اور پھر پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے سینٹ میں کھڑے ہو کر آج تقریریں کی ہیں۔ انہوں نے کہا انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، بحث ہوئی تھی انتخابات پر، اور یہاں پر پیش کیا جانا چاہیے الیکشن کمیشن کو، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ کیونکہ عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، لوگوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، لہٰذا انہوں نے مطالبہ کیا ہے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے نا، ان کو چیف الیکشن کمشنر کو پر کے اوپر آرٹیکل 6 لگانا چاہیے۔ اب پہلے ایک چیف پر آرٹیکل 6 لگ چکا ہوا ہے، پرویز مشرف پر، اب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہے وہ تو کریڈیبل تھے بہت حد تک، پی ٹی آئی کے علاوہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے خیال میں وہ ٹھیک چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان کے اوپر اس طرح کے الزامات نہیں تھے، لیکن بہرحال انتخابات متنازع ہو گئے، بہرحال پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین لیا گیا، بہرحال پی ٹی آئی کے جو پوری کی پوری فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ تھی وہ الیکشنوں میں حصہ نہیں لے سکی۔ تو تمام ان اقدامات کی وجہ سے یا لیگل جو ہوئے ہیں ایکشنز ہوئے ہیں، بے شک وہ قانونی ہوں گے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ متنازع ہو گیا الیکشن۔ پولنگ ڈے پر اپنا بند کیا گیا انٹرنیٹ، تو انتخابات ہو گئے متنازع، ریزلٹس مکمل ہوتے ہوتے کئی دن لگ گئے، نوٹیفیکیشن کمپلیٹ نہیں ہو رہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے کر دیا انتخابات کو متنازع، اور بڑی جماعت جو ہے سب سے بڑی اسلامی جماعت، مذہبی جماعت، سیاسی جماعت پاکستان کی، وہ بن گئی ہے سنی تحریک۔ ووٹ عمران خان کا تھا لیکن سیٹیں ملی ہیں سنی تحریک کو، اور پاکستان میں کوئی بھی ماضی میں ایسی پولیٹیکل پارٹی، مذہبی سیاسی جماعت نہیں رہی جس نے اتنی زیادہ سیٹیں حاصل کی ہوں۔
مل گئی سنی تحریک کو اتنی سیٹیں، سنی اتحاد کونسل کو، سنی اتحاد کونسل کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔